السلام علیکم ناظرین. جنوبی وسطی اور اس کے علاوہ شمالی پنجاب سمیت خیبر پختونخوا اور پاکستان کے بہت سے علاقوں پر اس وقت جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو کہ آنے والے 2 سے 3 روز اسی طرح وقفے سے جاری رہے گا. آپ کو سب سے پہلے دریائے چناب کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ میں دیتا چلوں کہ دریائے چناب میں جو ہے جھنگ اور چنیوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبر ہے. انتظامیہ اس وقت فل حرکت میں ہے. کچھ دیر کے بعد ہی آنے والے 12 گھنٹے کے اندر ہی یہ جو سیلابی ریلا ہے جو بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا تھا رات کے وہ ہیڈ مرالہ سے گزرے گا. اس کے علاوہ وہ ہیڈ خانگی کی طرف جائے گا. اس کے بعد ہیڈ قادر آباد منڈی بہاؤدین کے گاؤں کے علاقے حافظ آباد جھنگ چنیوٹ. خاص طور پر جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یا جو الرٹ جاری کیا گیا ہے وہ زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ حافظ آباد کے وہ علاقے ہیں جو دریائے چناب کے اوپر واقع ہیں. ان علاقوں کو نقصان ہو سکتا ہے. منڈی بہاؤدین کے جو علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بالکل دریا کے اوپر واقع ہے گاؤں کے علاقے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جھنگ اور چنیوٹ کے حوالے سے بڑی زیادہ اہم ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ پٹیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر کہ جھنگ اور چنیوٹ کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ کیونکہ یہ نشیبی علاقے سارے ہیں جو کہ زیر آب آ سکتے ہیں. 2,50,000 سے زیادہ جو کیوسی کا ریلا ہے وہ ہیڈ مرالہ کی طرف بڑھ رہا ہے. چند ایک گھنٹوں کے بعد ہی یہ ہیڈ مرالہ سے گزرے گا اور ہیڈ خانگی کی طرف جائے گا. ہیڈ قادر آباد کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی چند ایک علاقے ہیں جہاں پر جو کمزور بند ہے یا جہاں پر جو پانی ہے وہ ندی نالوں کے ذریعے باہر آ سکتا ہے. یہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو تھوڑا سا میں دریائے چناب کے حوالے سے بتاتا چلوں. یہ جموں کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور 20 اگست 2024 تک وہاں پر شدید بارشیں ہیں. اس کے علاوہ یہ پیچھے سے انڈیا میں بھی یہ دریا بہتا ہے اور انڈیا نے اس دریا کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں اور وہ سارے پہاڑی علاقے پر ہیں جو کہ فل ہو چکے ہیں. ان کو کھولا گیا ہے, ان ڈیموں سے پانی نکالا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو انڈیا کے جس مقام پر یہ دریا بہتا ہے وہاں پر بھی شدید بارشیں جاری ہیں. پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کی بات کریں تو 200 ملی میٹر سے زیادہ جو بارش ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے. اس ریلے کے بعد چند ایک دو دنوں بعد ہی ایک اور ریلا یہاں پر چھوڑے جانے کا امکان ہے جس کی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا. یہ دریا سیالکوٹ سے گزرتا ہوا منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے. یہاں پر جو ہے صورتحال وہ خراب ہو سکتی ہے. نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ایک طرف گجرانوالہ اور دوسری طرف ضلع سرگودا آتا ہے. ان علاقوں کو تو زیادہ خطرہ نہیں ہے. جیسے ہی یہ پانی یہاں سے منڈی بہاؤدین سے یا پھر ہیڈ قادر آباد سے آگے کی طرف بڑھے گا جھنگ اور چنیوٹ کی طرف یہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 30 سے زیادہ جو مقامات ہیں ان کو مضبوط کیا گیا ہے. وہاں پر جو ہے وہ مشینری پہنچا دی گئی ہے. جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس وقت جو ایریا ہے جو خاص طور پر جھنگ اور چنیوٹ کا ایریا ہے یہاں پر گہری جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ مشینری جو کچھ پہنچا دی گئی ہے, کیمپ لگا دیے گئے ہیں, لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے جانور یہاں سے نکالے جا رہے ہیں جو کہ بیلٹ کا ایریا ہے دریائے چناب کے بالکل دریا کے اوپر جو واقع ہے یہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. یہاں سے جو فصلیں ہیں اگر آپ نے ان میں سے کوئی فصل آپ کی تیار ہے یا زمین میں پڑی ہے اس کو فوری طور پہ نکال لیں کیونکہ صرف 24 گھنٹے کے اندر یہ پانی ہیڈ مرالہ سے آگے جو ہے وہ ہیڈ خانگی اور قادر آباد کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. صرف 1 سے 2 دن کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. خاص طور پر اگر جھنگ چنیوٹ سے ارد گرد کے کوئی لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ علاقہ خالی کر دیں. اس کے بعد اگر بات کریں احمد پور سیال جام پور سے یہ دریا گزرتا ہوا دریائے ستلج میں گرتا ہے. تو یہاں تک جو صورتحال ہے یہ علاقے ہیں احمد پور سیال تک جام پور تک یہاں تک جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے تک جاری رہے گا. خطرہ بالکل رہے گا کیونکہ اس دریا میں جو سا ہے وہ اسی طرح کا اس سیزن 2024 میں اتنا بڑا جو ریلا ہے وہ نہیں آیا. اس سے پہلے ریلے گزرے ہیں 1,25,000 تک 1.5 لاکھ تک بھی ہیڈ مرالا گیا ہے لیکن یہ 2,50,000 سے زیادہ پانی جو سا ہے یہ 3 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے مسلسل ان علاقوں پر بارشیں جاری ہیں. جموں کشمیر میں بارشیں جاری ہیں. خیبر پختونخوا سے یہ دریا گزرتا ہوا
پنجاب میں داخل ہوتا ہے تو ان علاقوں پر بھی اس وقت شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑا ایکشن لیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پیچھے جو ہیڈ مرالہ سے لے کر ہیڈ خانگی اور قادر آباد کا علاقہ ہے، یہاں بھی جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. جو بالکل دریا کے بیلٹ کے اوپر لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، جانور نکالے جا رہے ہیں. تاہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، صرف یہ چند ایک روز رہ گئے ہیں سیلابی صورتحال کے. جیسے ہی اگست کا مہینہ ختم ہوگا، کیونکہ اب جو سا ہے وہ بھادروں کا آغاز ہو چکا ہے، ساون گزر چکا ہے، تو آج جو سا آج یا کل اس کا آغاز ہو جائے گا. تو جیسے ہی یہ 30 یا 5 تاریخ تک 5 ستمبر تک بھادروں کا مہینہ جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ جو ہے بارشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ اہم، یہ 15 دن بہت زیادہ اہم ہے. اس دوران جو ہے وہ ستلج، جیسے کہ سندھ نے آپ نے دیکھا کہ سندھ نے جو ہے وہ جو خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہاں سے تو وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر تو نقصان نہیں ہوا. لیکن جیسے یہ پنجاب میں داخل ہوا صبح ایسے دریائے سندھ، تو اس نے بڑے پیمانے پر ڈیرہ غازی خان، جنوبی پنجاب کے بڑے علاقے ہیں جس میں رجحان کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں پر بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس کے بعد آگے چلے جائیں تو آگے بھی علاقوں پر اس نے جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا ہے دریائے سندھ کے حوالے سے. تاہم ابھی تک جو ہے وہ وہاں پر ریسکیو جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. خاص طور پہ اگر بات کی جائے گڈو سکھر کے حوالے سے، تو یہ جو تونسا سے لے کر سکھر تک کا علاقہ ہے، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوئی ہے. یہاں پر جو پانی ہے وہ بڑے پیمانے پر ہے. 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے سکھر اور کوٹری کے جو علاقے ہیں ان علاقوں پر زیر آب آئے تھے، جن کا جو ریسکیو آپریشن کا عمل ہے وہ ابھی تک جاری ہے. جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ہر نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے.